صبح کا سلام میرے تمام خاندانوں. اگر آپ نہیں جانتے ہو تو میں چارلی ہوں. ٹیکساس میں یہ عید کا اتوار ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ افریقہ، اسرائیل، بھارت، پاکستان اور ایشیا کے دوسرے ملکوں میں عید کا اتوار ہے. افریقہ، یورپ، بہت ساری جگہوں پر، بلکہ ہر جگہ پر یہ دن آتا ہے. لیکن اب لیوبک ٹیکساس میں صبح کے 6:48 ہوئے ہیں. اس لیے اب ہم عید کو منانا شروع کر رہے ہیں. آؤ ان عبادات میں سب اچھے بنے. اور میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ در حقیقت وہ جی اٹھا ہے. اور میں اس صبح کے بارے میں سوچ رہا تھا، ہمارے پاس جواب کے ساتھ یہ اعلان کیوں ہے؟ اور مجھے یہ خیال آیا کہ کیا یہ جنت اور جہنم کا اعلان ہے؟ ہم جانتے ہیں یہ فاتح یسوع ہے. وہ موت سے جی اٹھا ہے اور آسمان اور زمین کی کنجیاں اس کے پاس ہے. اور شیطان شکست کھانے والا ایک دشمن ہے. یہ ہماری طرف جہنم کی تمام طاقتوں کے لیے اعلان ہے. بس ہم تسلیم کر چکے ہیں کہ یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا جی اٹھا ہے اور سب حکومتوں نے شکست کھائی ہے. خدا کو جلال، خدا کو جلال. بس وہ جی اٹھا ہے اور در حقیقت وہ جی اٹھا ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا. یہ ایک اچھی خبر ہے. بس عید کے بارے میں سوچتے ہیں. یہاں پر اب صبح سویرا ہے. میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اسرائیل میں بھی عید کی صبح ہے. مریم اور مریم مجدلی اور سلومی قبر پر جا رہی تھی. یا میرے خیال میں لوکا کی انجیل میں صرف مریم تھی. لیکن یہ مختلف کہانیاں ہیں اور وہاں پر مختلف لوگ ہیں. وہ یسوع کے جسم کو مناسب طریقے سے دل سے لگانا چاہتے ہیں. اب یہ وہی کہانی ہے. اس میں مختلف کردار شامل ہیں. بہرحال وہ قبر پر گئیں. وہ قبر کو ہٹانے کی کوشش کرنے جا رہی ہیں، جو کہ میرے لیے حیران کن ہے. وہ 3 عورتیں 1500 پاؤنڈ کا پتھر ہٹانے جا رہی ہیں. ان کو اب بھی اندازہ نہیں تھا کہ یسوع موت سے جی اٹھنے جا رہا ہے، حتیٰ کہ اس نے شاگردوں کو بتایا. ان کے پاس اب بھی کوئی نشان نہیں تھا کہ کیا واقعہ ہوا ہے. اور وہ وہاں پر گئیں اور فرشتے وہاں پر تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یسوع موت سے جی اٹھا ہے. اور مریم ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ یسوع کی لاش کو کوئی لے گیا ہے. میں نہیں سوچتا ہوں کہ ابھی سورج نہیں ڈوبا جب یسوع اس پر ظاہر ہوا تھا. وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اپنی شناخت کرواتا ہے. بہت خوب. وہ اپنی شناخت نہیں کراتا، وہ اسے ربونی کے طور پر پہچانتی ہے. استاد کے طور پر یوں ہی وہ گرتا ہے، وہ اسے گلے لگا لیتی ہے اور وہ کہتا ہے مجھے مت چھو، کیونکہ میں ابھی اپنے باپ کے پاس نہیں گیا ہوں. جو کہ میرے لیے ایک دلچسپ خیال ہے. لیکن عبرانیوں ہمیں بتاتا ہے کہ جب وہ آسمان پر گیا تو وہ سب سے پہلے آسمان پر پاک جگہ پر گیا، جس میں یہودیوں کی ہیکل، مقدس مقام اور ہولی آف ہولیز تیار کیا گیا تھا. اس نے آسمان کے رحم کے تخت پر اپنا خون چھڑکایا تھا. یہ ہر سال کیا جاتا تھا کیونکہ یہ گناہ کے لیے آخری قربانی نہیں تھی. یہ ہر سال دہرائی جاتی تھی کیونکہ قربانی نامکمل تھی. لیکن جب یسوع آسمان پر چڑھ گیا، مریم کو نظر آنے کے بعد اس نے اپنا خون رحم کے تخت پر چھڑکا. یہ آخری رحم کے تخت پر خون کا چھڑکاؤ تھا کیونکہ یہ گناہ کے بغیر کامل قربانی تھی. اور یہ یسوع کی موت کے وسیلے گناہ کے لیے ہمیشہ کے لیے تیار کی گئی تھی. اور یہ ایک اچھی خبر ہے. میں تجھے بتاتا ہوں یہ ایک اچھی خبر ہے. دوسرا نقطہ نیرو پر دیکھنا چاہتا ہوں. دانیل پر ہاتھ کے بعد میں سوچتا ہوں کہ باب 9 ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع ہے جو ابن آدم ہے، جو قدیم اچھے دنوں کے بعد ظاہر ہوا، جو کہ پیدا کرنے والا ہے. اور اس نے حکومت اور قوت دی ہے اور ایک بادشاہت جس پر وہ حکمرانی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کے دنوں کا آخر نہ ہوگا، اور یہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک کی بادشاہی ہوگی. اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ
اور خداوندوں کا خدا کے طور پر حکومت کر رہا ہے۔ ہمارے پاس انتخاب ہے، ہم اس کے آگے گھٹنے ٹیک سکتے ہیں اور اسے اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کر سکتے ہیں۔ یہ ہم آخری فیصلے پر ہوں گے۔ اب یہ بہتر راہ ہے۔ اس طرح جب خدا اسرائیل سے باتیں کرتا ہے اور میں ان چیزوں کو یاد نہیں کر سکتا ہوں، وہ ان سے باتیں کر رہا تھا، لیکن وہ کہتا ہے، دیکھو آج میں تمہارے سامنے زندگی اور موت کو رکھتا ہوں، زندگی کا انتخاب کرو۔ ٹھیک، اگر ہم اس کے آگے جھکنے جا رہے ہیں، اب ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم یہ روزے قیامت کے دن کر سکتے ہیں۔ اب یہ بہتر ہے۔ بس دوسرا، جب یسوع صلیب پر لٹک رہا تھا، آخری بات جو اس نے مرنے سے پہلے کہی تمام ہوا، اور جب اس نے آخری سانس لیا اور مر گیا تو ہیکل کا پردہ پھٹ کر 2 حصے ہو گیا۔ اب میری سمجھ یہ ہے کہ پردہ 6 فٹ موٹا تھا۔ یہ موٹا تھا، ہو سکتا ہے یہ غلط ہو، لیکن یہ میری سمجھ کے مطابق ہے۔ بس یا تو کسی نے خدا باپ یا فرشتوں نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، کسی نے وہ پردہ اٹھایا اور اسے درمیان سے پھاڑ دیا۔ اب یہ پردہ گناہ کو پیش کرتا ہے جو ہمیں خدا باپ سے جدا کرتا ہے، اور جب یسوع صلیب پر مر گیا تب اس نے کہا تمام ہوا۔ برے کی قربانی کی موت مکمل ہو گئی اور تمام انسانوں کے لیے کفارے کے مکمل طور پر راستے کھل گئے اور یہ ختم ہو گیا۔ اور اگرچہ ہم اس قربانی کو اتوار کی صبح تک مکمل ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں، تو یسوع جی اٹھا ہے، تو یسوع کا جی اٹھنا ایک حقیقت ہے۔ یسوع مر گیا، جہنم کی تمام قوتیں اسے مردہ رکھنے جا رہی ہیں۔ وہ موت سے جی اٹھنے والا ہے۔ اس نے خود فریسیوں سے کہا، اس ہیکل کو تباہ کر دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ یہ یونس نبی کی طرح تھا۔ بس ہم پھٹے ہوئے پردے کے ساتھ گناہ کی وہ رکاوٹ جس نے ہمیں خدا سے جدا کیا ہے، اسے ختم کر دیا گیا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے یسوع کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کیا ہے، اگر ہم یسوع کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، گناہ کا پردہ ختم ہو گیا ہے اور ہم باپ کی موجودگی تک مفت رسائی رکھتے ہیں، کیونکہ یسوع نے ہمارے لیے قیمت ادا کی ہے، کیونکہ یسوع نے ہمارے لیے قیمت ادا کر دی ہے۔ عبرانیوں ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں فضل کے تخت کے قریب رہنا چاہیے۔ نہ صرف ہم خدا کے کمرے کے تخت میں پہنچتے ہیں، بلکہ ہمیں فضل کے تخت کے قریب رہنے کی ترغیب دی جاتی ہے، اسی طرح جیسے مریم یسوع کے پاس بیٹھی تھی اور ہمیں باپ کی موجودگی میں فضل کے تخت کے قریب ہونے کی حوصلہ افزائی دی گئی ہے۔ اپنے بادشاہ اور خداوند یسوع کے ساتھ بیٹھ کر، دراصل کلسیوں میں بتاتا ہے کہ یہاں پر مسیح کے ساتھ آسمانی جگہوں پر بٹھایا گیا تھا، لیکن ہمارا ہر روز چلنا اور اسے سمجھنے سے ہم آزاد ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس اس کی حضوری تک پہنچنے کی مفت رسائی ہے جو کہ یسوع نے پورا کیا ہے۔ وہ میری معافی کا سبب ہے اور یہ اچھی خبر ہے۔ جب یسوع جہنم سے باہر آیا اور موت سے جی اٹھا، وہ موت اور جہنم کی کنجیاں اپنے ساتھ لایا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ جہنم میں ہوا، شیطان کے پاس کوئی اختیار نہیں اور وہ مزید موت پر اختیار نہیں رکھتا ہے۔ یسوع کے پاس دونوں کا اختیار ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے دل مسیح کو دے چکے ہیں اور اسے اپنا خداوند اور نجات دہندہ تسلیم کر چکے ہیں، تو پھر ہمیں موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت تک رسائی ہے جب ہم مرتے ہیں تو ہمارا جسم خدا کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ مجھے افسوس ہے، میرے گلے میں آج صبح سے خراش ہے، اس لیے اس کے پاس موت اور جہنم کی کنجیاں ہیں۔ شیطان ایک شکست یافتہ دشمن ہے، اور جب تک ہم عہد کے اصولوں پر چلتے ہیں تو ہمارے اوپر کسی کا اختیار نہیں ہے۔ ہمارے پاس صرف وہ اختیار ہے جو اس کے پاس ہے، جو ہمیں اس کی طرف سے دیا گیا ہے، اور یہ اچھی خبر ہے۔ آگے 2 چیزیں ہیں اور شاید وہی چیزیں ہیں، لیکن ہم بادشاہت میں ان 2 مختلف چیزوں کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ نیا عہد جس کی یرمیہ نے گواہی دی ہے، یرمیہ 31 کے مطابق، اور آخری دنوں میں
خدا اسرائیل اور یہودیہ کے ساتھ نیا عہد قائم کرے گا، اور یسوع میں نیا عہد قائم کیا گیا ہے۔ عبرانیوں 2 مختلف جگہوں کے بارے میں بات کرتا ہے، لیکن یسوع میں نیا عہد قائم کیا گیا ہے۔ نیا عہد اس کے خون کی بنیاد ہے، اس لیے اب جانوروں کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار پھر آسمانی تخت پر اس کے خون کا چھڑکاؤ ساری ابدیت کے لیے خون کا آخری چھڑکاؤ تھا۔ اس لیے ہم نئے عہد کے تحت ہیں۔ یہاں پر ایک عہد ہے جو میں سمجھتا ہوں یہ خدا اور باپ اور یسوع کو بطور انسان کے درمیان قائم کیا گیا ہے، یا عہد میں انسان کا نمائندہ۔ جب ہم اپنے خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر یسوع کے پاس آتے ہیں تو ہم اس کے اختیار کے تحت عہد میں آتے ہیں۔ اس کی پناہ میں ہم اپنے معیار پر نہیں آتے ہیں، یہ صرف اس کا معیار ہے جس میں ہم اس کی موت اور اس کے جی اٹھنے کی وجہ سے آتے ہیں۔ اس لیے عہد کے شہری ہوتے ہوئے، عہد کے حصہ دار ہوتے ہوئے پھر ہم تسلیم کرنے کے ساتھ آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ فوراً نہیں بلکہ ہم جلد سیکھ جاتے ہیں کہ اگر ہم نئے عہد کے رکن ہیں تو ہم نئے عہد کے اصولوں کے مطابق چلتے ہیں، اور یہ نیا عہد نامہ ہے۔ یوحنا کی انجیل میں یسوع نے کہا کہ اگر ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے۔ ایک اور جگہ پر اس نے کہا کہ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو خدا کی محبت ہمارے ساتھ ہوگی، اور باپ اور بیٹے کی محبت بھی ہمارے ساتھ ہوگی، اور یہ ایک اچھی خبر ہے۔ آخر میں یسوع مسیح کی موت اور جی اٹھنے کی وجہ سے زمین پر خدا کی بادشاہی قائم ہوئی ہے۔ جب سے خدا نے جو کچھ بنایا ہے، ہر چیز کو اس نے بنایا ہے، آسمان اور زمین کو، انسان اور فرشتوں کو، اور زمین کے سب پالتو جانوروں کو بنایا ہے، اور یسوع کو خدا کی ساری بادشاہت کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا کہا گیا ہے۔ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو حوالہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اندھیرے کی بادشاہت سے حیرت انگیز روشنی کی بادشاہی میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور یہاں پر یسوع بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے۔ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو ہم زمین پر مسافر ہوتے ہیں۔ حوالہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم زمین پر اس کی بادشاہت کا اعلان کرنے کے لیے اس کے سفیر ہیں۔ اس کی حکمرانی اور اس کے سفیر ہوتے ہوئے اس کی بادشاہت کو لاتے ہیں۔ اس کے اصول ہماری زندگی میں ہیں۔ اب خدا کی بادشاہی ایک بادشاہت ہے جو کہ ابھی نہیں ہے، یہ بادشاہت ہے جو موجود ہے، اور ہم زمین کی بادشاہت کو لا سکتے ہیں۔ اس کی تابعداری اور اس کے اصولوں پر چلنے سے انجیل کی منادی کر رہے ہیں۔ ہم خداوند کی دعا کو بطور نمونے کے دعا کرتے ہیں، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ زمین پر اس کے بیٹے کو نمائندے کے طور پر رکھتے ہیں۔ یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ ہم زمین پر اور اپنے آس پاس جہاں پر ہم رہتے ہیں بادشاہت کو لائیں۔ تو ہم یروشلم سے شروع ہو کر پھر ہم یہودیہ اور سامریہ میں، پھر پوری دنیا کے دوسرے حصوں پر ہم اسے دنیا میں لے جا سکتے ہیں۔ تو ہم یروشلم سے شروع ہو کر پھر یہودیہ اور سامریہ میں اور پھر دنیا کے دوسرے حصوں پر ہم اسے دنیا میں لے جا سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس کو اپنے مقامی معاشرے سے شروع کرنا ہوگا۔ اس کا سفیر ہوتے ہوئے بادشاہی کی انجیل کی منادی کرنی ہے، اور یہ دوبارہ جی اٹھنے کا اتوار ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ سکون میں ہیں۔ یہ عید کا اتوار ہے۔ اب میں کافر پرستش کی پیروی نہیں کر رہا ہوں جو عید بنی عید کے ساتھ چلا جاتا ہے، اور دیوی کی پرستش کی زرخیزی جو سب کچھ ہے، لیکن اب بہت سارے لوگ ہیں جو عید کہتے ہیں، وہ واقعی مسیح کے دوبارہ جی اٹھنے کو تسلیم کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ در حقیقت جی اٹھا ہے۔ یہ مکمل طور پر سچ ہے، وہ موت سے جی اٹھا ہے۔ اگر یہودی رہنما اور رومی رہنما یسوع کی لاش کو تلاش کرنے کے قابل ہوتے تو وہ اس حقیقت کو غلط ثابت کرنے کے لیے عوامی جگہ پر رکھتے کہ شاگردوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اگر شاگردوں نے یسوع کی موت سے جی اٹھنے کی کہانی بنا لی ہوتی تو پھر یہ بہت کم امکان ہے کہ پھر انہیں شہید کی موت کا بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا۔ اگر وہ واقعی جانتے کہ یہ جھوٹ ہے
انہوں نے لاش ڈرا لی تھی، جب دکھ اور مصیبت اور ہر چیز آئی تو وہ انکار کر سکتے تھے، لیکن اب وہ جانتے تھے کہ یسوع موت سے جی اٹھا ہے اور انہوں نے اس بار اپنی زندگی کی بازی لگا دی۔ اس سچائی کی منادی میں یوحنا نے اپنا سب کچھ دے دیا۔ اگر یسوع کا موت سے دوبارہ جی اٹھنا ایک حقیقی سچائی نہیں تھی، اعمال کی کتاب میں یسوع 2 دفعہ قدیم یہودی کونسل کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ وہ ان پر دباؤ ڈال سکتے تھے اور لاش کو لانے کے لیے مجبور کر سکتے تھے، اور پھر دوبارہ تم نے موت کی دھمکی دی ہے۔ پھر وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اگر وہ وہی ہیں جو منادی کر رہے ہیں کہ یہ سچائی نہیں ہے، لیکن پھر انہوں نے پطرس اور یوحنا کا سامنا نہیں کیا ہے۔ قدیم یہودی کونسل کے ساتھ مزید 2 حصوں میں جسم کو حاصل نہیں کیا جسے وہ چرا کر لے گئے تھے۔ اس لیے قدیم یہودی کونسل نے سمجھا کہ یسوع موت سے جی اٹھا ہے، اور وہ سچائی کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اسے جھوٹ ثابت نہ کیا جا سکے بلکہ سچائی کو دبایا جائے۔ اس لیے یسوع موت سے جی اٹھا یہ حقیقت ہے، یہ ایک اچھی خبر ہے، کیونکہ مردے کے دوبارہ جی اٹھنے کے بغیر مسیح کو استعمال کرنے کے لیے کوئی زندگی نہیں ہے۔ میں اس کی بے پناہ محبت، رحم اور فضل کے لیے اسے جلال دیتا ہوں، جس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو مصلوب ہونے کی اجازت دی اور پھر موت سے دوبارہ جی اٹھ کر ہمیشہ کے لیے تمام انسانوں کے گناہ کے لیے آخری قربانی بن گیا۔ میرے بہن بھائیوں، میں تجھے برکت دیتا ہوں، اور اگر تم یسوع کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر نہیں جانتے ہو، یہ بہت آسان عمل ہے۔ حوالے بلندی کے عمل کو سکھاتے ہیں۔ یہ خدا سے توبہ اور مسیح پر ایمان رکھنا ہے۔ یہی تھا جو پولوس نے افسس کی کلیسیا کے رہنماؤں کو بتایا تھا۔ اس لیے خدا سے توبہ کرنا اس بات کا اعتراف کرنا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، میں نے پاک خدا کے خلاف گناہ کیا ہے، اور مسیح پر ایمان رکھنا، اور یہ ایمان رکھنا کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور اس نے میرے گناہ کی خاطر قربانی دی ہے، اور باپ سے اپنے گناہ کے اعتراف کے ذریعے یسوع مجھے معاف کر سکتا ہے۔ قربانی کے خون کے ذریعے وہ مجھے دھوتا اور صاف کرتا ہے، اور میں عظیم خدا کا بیٹا بن سکتا ہوں، بادشاہوں کے بادشاہ کا اور خداوندوں کے خداوند کا بھائی اور رایا بن سکتا ہوں، کیونکہ ہم اس کے خاندان میں گود لیے گئے ہیں۔ اگر آپ زیادہ پسند کریں گے تو مجھے اپنے طور پر پیغام بھیجے اور میں آپ سے بات کر کے خوش ہوں گا، ورنہ میں تمہیں برکت دیتا ہوں۔ میں باپ سے آپ کے لیے برکت کو مانگتا ہوں کہ وہ تمہیں قائم رکھے اور اپنا نور تم پر چمکائے، اور یسوع مسیح کے نام میں تجھے سکون دے۔ آمین۔